السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے منتخب واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اسی سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک گاؤں میں دو دوست تھے، ان میں سے ایک بہت زیادہ مالدار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک دوست کو بہت مال عطا کیا تھا، انگور کے باغات تھے اور بہت ساری نہریں اس میں تھی، بے شمار دولت اللہ نے اسے عطا کی تھی۔ اور دوسرا دوست بہت غریب تھا، ویسے کوئی مالداری اس کے پاس نہیں تھی، ویسی کوئی دولت اس کے پاس نہیں تھی۔ مالدار دوست ہمیشہ مالداری کے گھمنڈ میں رہتا، اس غریب دوست کی انسلٹ کیا کرتا تھا، اس غریب دوست کو حقیر سمجھا کرتا تھا، اور اپنے مال کو اللہ کے حکموں کے خلاف خرچ کرتا تھا، حرام کاموں میں صرف کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اللہ کی مرضیات کے خلاف زندگی گزارتا تھا۔ اور وہ غریب دوست ہمیشہ اپنے مالدار دوست کو دین کی دعوت دیتا تھا کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اسے تمہیں اللہ کے مرضیات کے مطابق خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تم اسے حرام کاموں میں خرچ نہ کرو، تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اسے اللہ کے مرضیات کے مطابق خرچ کرو۔ لیکن وہ مالدار دوست مال کے گھمنڈ میں کسی بھی طرح سے اس دین کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، اور میرے دوست و احباب اور میری پہنچ بھی بہت زیادہ ہے، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ ایمان کی ضرورت ہے نہ اعمال کی ضرورت ہے، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ میرا یہ مال، میرا یہ باغیچہ، میری یہ دولت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی۔ اور جو تم کہتے ہو، جو تم مرنے کا تذکرہ کرتے ہو، قیامت کا تذکرہ کرتے ہو، تو یہ قیامت کبھی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ ما اظن الساعۃ قائمۃ، کہ قیامت کبھی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ چلو اگر مان بھی لیا جائے کہ قیامت واقع ہوگی اور مجھے میرے رب کے سامنے پیش بھی کر دیا جائے گا، تو مجھے اللہ اور بھی اچھا بدلہ عطا کریں گے، میرا جیسا دنیا میں حال ہے اس سے بھی بہترین بدلہ مجھے اللہ عطا کریں گے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر مجھے اپنے رب کے سامنے پیش بھی کر دیا گیا تو مجھے اور بھی زیادہ بہترین بدلہ اللہ دیں گے۔ تو یہ اس کا گھمنڈ تھا، اس کا غرور تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور وہ دوسرا دوست اسے سمجھانے میں لگا ہوا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی اللہ کا یہ سارا دیا ہوا مال ہے، اسی نے تمہیں یہ دولت دی ہے، یہ مال دیا ہے، یہ عزت دی ہے، یہ شہرت دی ہے، تو اس کا انکار کرنا، اس کی مرضیات کے خلاف زندگی گزارنا، اسے ناراض کر کر زندگی گزارنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ وہ دیندار دوست، وہ غریب دوست ہمیشہ اسے سمجھانے میں لگا رہا، لیکن وہ مالدار دوست اپنے مال کے گھمنڈ میں ہمیشہ اس کی باتوں کا، اس کی دین کی دعوت کا انکار ہی کرنے لگا۔ اور ایک وقت ایسا آیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام مال کو، اس کے تمام اناج کو، اس کے تمام پھلوں کو، اس کے تمام باغیچے کو اللہ نے ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، اب وہ بھی غریب ہو گیا، بھکاری بن گیا، اور اب افسوس کرنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا،
کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں گھمنڈ نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں غرور نہ کیا ہوتا۔ اب اسے یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آنے لگی۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا، کیونکہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہوتا ہے، وہ مالدار ہوتے ہیں، عزت ان کے پاس ہوتی ہے، شہرت ان کے پاس ہوتی ہے، دولت ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے مال کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضیات کے خلاف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کو حرام کاموں میں صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دیندار طبقے کے لوگ انہیں سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کے حکموں سے ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر دور میں اس دو کیٹیگری کے لوگ ہمیشہ پائے جاتے ہیں۔ تو اسی کی مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ واقعہ بیان فرمایا، اور ساتھ ہی مالداروں کے انجام سے بھی ہمیں باخبر کیا کہ اگر مالداروں کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں گی تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اب اس واقعے میں ان باتوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ کس دور کا واقعہ ہے اور ان دونوں دوست کے نام کیا ہیں، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ واقعات سننے اور سنانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو اس واقعے سے ملنے والی پہلی نصیحت ہے مالداری کا فتنہ۔ مالداری ایک ایسی چیز ہے، اس میں مبتلا ہو کر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے دین کو بھول جاتے ہیں، حضور کے طریقے کو بھول جاتے ہیں، بددین ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اور حتیٰ کہ دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اور ان کا رہن سہن بدل جاتا ہے، اور ان کے بات کرنے کا انداز تک بدل جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ مالداری کا فتنہ ہے۔ مالداری کی وجہ سے یہ برائیاں آدمی کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو اس واقعے کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم مالداری کے اس فتنے سے بچے رہیں، مالدار ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کے حکموں کے مطابق ہی زندگی گزاریں، اپنے مال کو اللہ کی مرضیات کے مطابق ہی خرچ کریں۔ اور دوسری نصیحت ہے غرور و گھمنڈ کا انجام۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو مالداری دی اور دوسرے شخص کو نہیں دی، تو یہ مالدار شخص اس غریب کو حقیر سمجھنے لگا، اس کی انسلٹ کرنے لگا، اسے ذلیل کرنے لگا، اور خود تکبر میں، گھمنڈ میں مبتلا ہے، اور خود اپنے آپ پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فوراً پکڑ فرمائی اور اسے دنیا میں ہی سزا دی۔ اگر اللہ نے مالداری دی ہے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اس پر گھمنڈ کرنے کے بجائے اس مال کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور تیسری نصیحت ہے دوست کی فکر۔ وہ جو غریب دوست ہے اپنے مالدار دوست کی فکر کر رہا ہے، اسے دین کی دعوت دے رہا ہے، اس کی مال سے غرض نہیں ہے بلکہ محض دوستی کی بنیاد پر ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے درمیان بھی ہمارے دوست اگر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو پھر دوستی کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں، ہم انہیں ان غلط کاموں سے روکیں۔ یہی حقیقت میں دوستی ہے۔ تو اس واقعے سے ملنے والی یہ کچھ نصیحتیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔